بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, اگست 5 کو انڈیا نے جب مقبوضہ کشمیر کی جو اس کی کانسٹیٹیوشن میں رہی صحیح حیثیت تھی اس کو بھی ختم کیا. آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد, 35A کے خاتمے کے بعد, تو جو پرو انڈین پارٹیز تھیں, جو ایک تو نیشنل کانفرنس کے نام سے جانی جاتی ہے, شیخ عبداللہ جس کے بانی, اور اس کے بعد سے 1932 میں یہ پارٹی قائم ہوئی, اور دوسری پارٹی اس کی نسبت تقریباً نوزائیدہ پارٹی کہہ سکتے ہیں, 1999 میں یہ پارٹی قائم کی گئی, انڈین نیشنل کانگریس سے اس کو علیحدہ کیا گیا, جسے PDP کہتے ہیں. یہ دونوں پارٹیز یعنی نیشنل کانفرنس اور PDP کی جو پارٹیز ہیں یہ ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی طرف جانا چاہیے, ہندوستان ہمارا نجات دہندہ ہے, ہندوستان سے ہی ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے رہیں. اس کا جو امپیکٹ تھا وہ ان کی ذاتی زندگیوں میں تھا. یعنی ایک ٹرم کوائن کی جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے اس طرح کی پولیٹیکل فیملیز کے حوالے سے, مفتیز اینڈ عبداللہs. تو مفتیز اور عبداللہs نے بہت زیادہ بینیفٹ سمیٹے اور ہمیشہ سے یہ پار میں رہے, جب اپوزیشن میں رہے پھر بھی پرکس اینڈ بینیفٹس لیے, اور اس کے بعد جب ان پہ کڑا وقت آیا, یعنی ان کے خاندان پہ کڑا وقت آیا کہ انہیں پولیٹیکل ایرینا سے باہر پھینک دیا گیا, اور تقریباً 14 منتھس تک محبوبہ مفتی جو ہیں فارمر CM, جن کا بڑا الحاق تھا BJP کے ساتھ جس وقت یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل پڑا, اس کے بعد اس سے پہلے وہ الحاق ختم کیا گیا, انہیں 14 منتھس تک جو ہے ڈیٹینشن میں رکھا گیا. اور عمر عبداللہ جن کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہے, فارمر CM رہے, انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت انہیں بھی محبوس رکھا گیا. اب پبلک سیفٹی ایکٹ ایک اس خاندان کے اوپر جس نے کشمیر کے حوالے سے یہ کہا کہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملنا چاہیے, یہ یہاں سے ایک بات جو ہے یقیناً نکلتی ہے. اب ان کا ایک اکٹھ ہوا ہے اور ایک ڈکلیریشن بھی سامنے آیا, گوکال ڈکلیریشن کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں اور اب یہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں ہوش آ گیا ہے, اب ہم کشمیریوں کی آواز اٹھائیں گے, آرٹیکل 370 کو ریسٹور کروائیں گے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹس آن دیئر مائنڈ, کیا چاہتے ہیں, اب آگے ان کا ایجنڈا کیا ہے, کیا ہمیشہ کی طرح پرسنل ایجنڈے پہ کام کرنا چاہتے ہیں, یا کشمیریوں کی وہ بات کہ اب لگاؤ انڈیا کا نعرہ, اس کے اوپر جو ہے یقیناً انہیں کوئی شرمساری ہوئی ہے. بظاہر جو انٹرویوز گردش کر رہے ہیں فاروق عبداللہ کے, اسی عمر عبداللہ کے, اور محبوبہ مفتی کا جو آڈیو کلپ گردش کر رہا ہے, اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی خاصے جو ہے وہ غصے میں ہیں, ابھی خاصی انوائس شو کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ ٹیبل پہ لانے کے لیے BJP کو, اس پہ بات کریں گے. غالب اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان آور شو. ٹو سٹارٹ ود ان دو فیملیز کا, پولیٹیکل فیملیز کا, جو یہ ہمیشہ سے کھیلتی رہی ہیں آپس میں, کبھی ایک کے پاس حکومت کبھی دوسری کے پاس حکومت. اب یہ بہت زیادہ ناراض نظر آتی ہیں ان کے سینٹر سے, اور ہمیشہ سے کٹ پتلی رہی ہیں. ہاؤ یو سی دا ہول ڈراما؟ میرے خیال میں ایسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہے کہ ناراض نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ساری چیزیں یہ کوریوگرافٹ ہے. اگر آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں نا تو وہاں جو چیز ہے وہ کوریوگرافٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ 370 کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں, 35A کے اندر تبدیلی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا پہلے سٹیٹس تھا اسی کو ہم واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے 72 سال پہلے گزار دیے, انہی سالوں کے ساتھ آپ نے اب بقیہ زندگی بھی گزارنی ہے؟ اصل مقصد جو ہے وہ 370 نہیں ہے. اصل مقصد تو ہے جو آپ کی UN کی ریزولوشنز ہیں, اس کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہے. اس کے لیے یہ جو آپ کٹ پتلی کہیں گے, میں تو کہوں گا کہ یہ ہینڈ ان گلو گروپس دونوں ملے ہوئے ہیں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ جس طریقے کے ساتھ ان کی انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے, ایکسٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے, اس کو مینوور کرنا ہوتا ہے. اسی حساب سے اپنے ان غلاموں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح بیہیو کریں گے, وہ بیہیو کرتے ہیں تو ان کو سینٹر میں اپنے طریقے کے ساتھ پالیسیز بنانے کا ایک موقع مل جاتا ہے, اور وہ اس طریقے کے ساتھ مینوور کر سکتے ہیں. تو ان کے جتنی بھی گفتگو ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ قطعاً میرے خیال میں وہ کشمیریوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, وہ ان کے اپنے فوائد کے لیے ہیں, ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں. اور یہ شو کرنا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو کے چیز نکل رہی ہے, اب ہماری قیادت کا جو ڈھونگ تھا وہ ختم ہو رہا ہے, کیا وہ ہم ڈھونگ کو پکڑ سکتے ہیں دوبارہ؟ وہ ہاتھوں سے سلپ ہو رہا ہے, وہ جب نکل رہا ہے. They are no more relevant to the system.
they are relevant to the system vis-a-vis the center of India, but they are not relevant to the system vis-a-vis the Kashmiris. Yes. تو وہ آکوپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو تو آزادی چاہیے, ان کو حق خود ارادیت چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں, اور انڈیا کو چونکہ نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ جا ملیں گے, اسی وجہ سے وہ وہاں ڈیموگرافک چینجز بھی لانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر اتنا ہی خیال ہے, اتنی محبت ہے ان دونوں پارٹیز کو, تو کہہ دیں کہ باہر سے کوئی آ کے یہاں سیٹل نہ ہو. ڈیموگرافک جو چینجز آپ لا رہے ہیں, یہ لینڈ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں, لینڈ ریفارمز لا رہے ہیں, کوئی بھی پراپرٹی خرید سکتا ہے, بیرون ممالک سے آ کے وہاں انویسٹمنٹ ہونا چاہ رہی ہے. کیا یہ ساری چیزوں کی اگر اجازت ہے تو کیا کل کو اگر کسی کو پاکستان میں کسی بزنس میں ان کے پیسہ ہے تو کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کے وہ لینڈ خرید لے, وہاں سے وہ کام کرنا شروع کر دے؟ دس از آل کوریوگرافڈ اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ, کیونکہ کوریوگرافڈ فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ اس ملک کو تو شاید وقتی طور پہ فائدہ دے دیتی ہے, لیکن جو دیرینہ مسائل ہوتے ہیں اس کا حل نہیں ہوتی. سو بھارت کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں سمجھ آ نہیں رہی, کیونکہ اس وقت کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الائنسز تبدیل ہو رہی ہیں نا, تو ری ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے اچھا ہم اب ویسٹ کے ساتھ ہمارے زیادہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے, چند ایک مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ایک نئی گروپنگ آ رہی ہے, اس نئی گروپنگ کی وجہ سے بھارت کے جو ہے ذرا حوصلے آگے بڑھے ہیں, لیکن اور انہوں نے کوشش کی تھی اس حوصلے کو آگے بڑھا کے لداخ میں جا کے چین کے ساتھ تھوڑی سی شرارت کرنے کی کوشش کی تھی, وہ جو مار پڑی اس کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ گئے ہیں. سو وہ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ مقبوضہ کشمیر کو ان آئسولیشن نہیں لے سکتے. اگر آپ نے ان آئسولیشن لیا تو پھر میرے خیال میں ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنے سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. سو آپ کو یہ بڑی پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس بڑی پکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ روز کے روز نہیں تو کم از کم ہفتے کے ہفتے آپ کو اپنی فارن پالیسی میں ری ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اس کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے غالب اقبال صاحب, جیسا کہ آپ نے اپنی بات چیت میں احاطہ بھی اس کا کیا ہے کہ آرٹیکل 370-35A, کیا کشمیریوں کا یہ مسئلہ ہے آرٹیکل 370-35A اگر یہ ریسٹور کر بھی دیتے ہیں تو کیا کشمیری چین سے سکون سے رہنا شروع کر دیں گے, اور کسی طور پہ بھی وہ انڈیا کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے, وہ پچھلے 73 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں؟ دیکھیں 3 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ کشمیر کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا, اس کے بعد ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے یہ آرٹیکلز آ گئے. اس سے اگلا سٹیپ جو تھا وہ پھر یو این ریزولوشنز کا ہونا تھا, ٹھیک ہے, یا آپ ان کی واقعی جینوئن حکومت بنانے دیتے اور پھر یو این ریزولوشنز کے ساتھ تحت آپ سارا کچھ کرتے. اب آپ نے جو دوسرا سٹیپ تھا 370 جو آپ نے دیا تھا, اس کو لا کے آپ نے واپس 0 کے اوپر کر دیا. اب آپ واپس اسی سٹیپ کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو کیا مقصد کیا ہے؟ وہ تو گھوم پھر کے آپ پھر اسی سرکل کو پورا کر رہے ہیں. آپ نے آگے بڑھنے کے لیے کشمیریوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا. کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن کیا یہ چیز جو ہے اس کو ایک عام آدمی کی حمایت حاصل ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ مجھے تو نہیں لگتا, اور میرے خیال میں حقائق بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نہیں لگ رہا. تو لیکن اس سب چیز کو سمجھنے کے لیے کہ وہ 370-35 ہے, میرے نزدیک تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا تو ذکر بھی کرنا فضول ہے ہمارے لیے, اور کہ جی یہ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. کشمیری کا یہ مسئلہ نہیں ہے, کشمیری کا قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے. جب آپ اس کمرے میں ادھر 500 لوگوں کو آپ بٹھا دیں, وہ آپ کو اور مجھے مارتے رہیں, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 370 اور 35A واپس لے آئیں, بھئی وہ تو مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مار رہے ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے. تو بھارت کی قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس طرف جائے,
اور جا کے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے UN ریزولوشنز پہ عمل کرے. اس کے لیے پاکستان کو ہی کشمیریوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, اور جیسے کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پیس بڑھانے کی ضرورت ہے, آپ کو جو کینوس ہے اس کو زیادہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے بڑھیں اور اپنی پالیسیز جو ہے اس کو ایسے امپلیمنٹ کروائیں کہ ان کو فائدہ ہو سکے. فاروق عبداللہ نے انٹرویو میں کرن تھاپر کے یہ کہا کہ وی وینٹ اگینسٹ دا کرنٹ, کہ جب ہم پاکستان سے ہمارا جغرافیائی طور پہ تھا, مذہبی طور پہ تھا, دریا وہاں سے جاتے تھے, ہم اس طرف نہیں گئے, وی وینٹ اگینسٹ دا کرنٹ. اور اب عام کشمیری یہ کہہ رہا ہے کہ اب لگاؤ بھارت ماتا کے نعرے. اب کس حد تک یہ اس کی ریئلائزیشن ہے یا وہ ایک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ جی ہمیں احساس ہو گیا ہے, اب ہم چیزوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یور ٹیک آن دس. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی احساس ہو گیا یا کوئی تبدیلی ان کے ذہن میں آئی ہے یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ کرنا چاہ رہے ہوتے تو ایسے قطن کچھ نہ ہوتا. کیا آپ نے ان کی اگر ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلیں اور آپ دیکھیں کہ جب وہ کسٹڈی میں تھے اور ان کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا تھا تو کن حالات میں رہ رہے تھے؟ آرام سے زندگی گزارے تھے, ریسٹ ہاؤس میں آرام سے رہ رہے تھے. تو ان کو اگر اتنی ہی تکلیف ہوتی بھارت کو کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ خطرہ ہیں اور یہ ہمارے جو ہے پالیسی کے اگینسٹ جا کے یہ کہیں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں مدد نہ کریں, تو وہ قطن بھی ان کو ایسے نہ رکھتے. وہ تو کسی ایک کمرے میں رکھتے, قید تنہائی میں رکھتے, تنگ کر کے رکھتے تاکہ ان کے جو ول ہے اس کو توڑ دیا جائے. ول تو وہی ہے ان کی جو کہ بھارت کی ول ہے. تو اس میں اگر دونوں کے ارادے یکجا ہیں تو اس میں کسی قسم کا ابہام کیسا رہ جاتا ہے؟ وہ تو اس میں قطن مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. صاحب آپ کا انالیسس پہ بھی چاہیں گے کہ یہ دو پارٹیز انڈیا نے لانچ کی, کنگز پارٹی کہہ سکتے ہیں اس کو, چلیں وہ تو 1932, لیکن اس کے بعد جو اس کا ایک رنگ چڑھا وہ ٹوٹل انڈیا کا رنگ چڑھا, شیخ عبداللہ, اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی اس کو بنایا گیا اور بعد میں پھر اس جیل میں بھی ڈالا گیا. یہ دو پارٹیز وہ پرپس سرو نہیں کر سکیں, کشمیریوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکیں جو تیسری کنگ پارٹی انہیں بنانی پڑی, جیسے JNK اپنی پارٹی کے نام سے الطاف بخاری ہے اس کو لیڈ دے دیا انہوں نے کہ جی آپ لیڈ کریں اس کو, وہ بنانی پڑی. کیا یہ جو نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے یہ کوئی پرپس سرو کر سکے گی؟ نہیں کرے گی, نہیں کرے گی. آپ جو پارٹی بھارت اپنے مفادات کے لیے کھڑی کرتا ہے وہ آپ کو کشمیریوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائے گی. ٹھیک. تو اگر ہم یہ 4 پارٹیز اور بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک دوسری طرح کی تحریک کی ضرورت ہے. Only faces will change. فیس چینج ہوگا. ایڈیالوجی جب تبدیل نہیں ہوتی اور چہرہ آپ تبدیل کر دیتے ہیں تو اس سے پالیسی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نظریاتی طور پہ اگر یہ سب لوگ ایک ہے, بھارت کا ایک نظریہ ہے, کشمیریوں کا جو اس وقت قید میں ہے ان کا ایک نظریہ ہے, اور اس گروپ کا ایک نظریہ ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں اور ہم اس طریقے سے کھیلتے رہیں کہ دونوں طرف کھیلتے رہیں. جب آپ دونوں طرف کھیلتے ہیں تو نہ آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں نہ آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں, نہ یہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں نہ آپ کو وہ پکڑ سکتے ہیں. لیکن دنیا کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ کسی طور پہ بھی کشمیریوں کی مدد کے لیے نہیں ہے, یہ بھارت کی مدد کے لیے یا ان لوگوں کی اپنی مدد کے لیے ہے. تو آپ 4 پارٹیز اور بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. فاروق عبداللہ نے اپنے انٹرویو میں, اسی میں کرن تھاپر کے انٹرویو میں جو بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ریسٹور کروائے گا. Will he really mean it? میرا نہیں خیال. دیکھیں اس وقت کیونکہ عبداللہ کو ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ریلیونس ہے ان کی وہ ختم ہو رہی ہے. تو جب ریلیونس ختم ہو رہی ہے تو آپ فوٹو آپ کے لیے چیزیں کرتے ہیں, لوکل کنزمپشن کے لیے. نہیں, بے شک انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے بھی آپ کریں, لیکن فوٹو آپس ہوتی ہیں یہ ساری. یہ جھنڈا اتار کے وہاں رکھ دیں, یہ ہم نہیں رکھیں گے, یا چین ہماری مدد کو آئے گا یا وہ ہوگا. چین کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کرے گا کہ جی ان کی مدد کو اس طریقے سے آئے کہ 370 کو ریسٹور کر دیا جائے. یہ تو آپ اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ایک جان بوجھ کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے مجھے تو قطعاً اس میں کوئی ایسی چیز اور صداقت نظر نہیں آتی کہ یہ کرنے کے قابل ہوں گے اس قسم کی چیز کہ جی ہم چین کو کہہ رہے ہیں. چین بھارت کا جو مسئلہ ہے اس میں اب
کل ہی ان کا بھارت کو اور امریکہ کے جو پیکٹ سائن ہوئے ہیں اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی آنی شروع ہوگی. وہ صورتحال میں جب تبدیلی آنی شروع ہوگی اور چند ایک مغربی ممالک جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے, چند ایک مسلم ممالک ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے, تو اس میں ایک تبدیلی آئے گی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ظلم اور بربریت انہوں نے مچا رکھی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا پیس سلو کر کے چین کی طرف زیادہ زور دیں, کیونکہ امریکہ کا زیادہ جو حریف ہے وہ چین ہے, جو دلچسپی ہے وہ چین کے بارے میں ہے. سو ان سب چیزوں کو اکٹھا دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو آپ کے 12 ماہ ہیں یہ بے حد امپورٹنٹ ہوں گے, اور اس کو ہمیں بہت قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی اسٹیپ پاکستان اٹھائے, کشمیریوں کے لیے اٹھائے, اپنے پاکستان اور کشمیریوں کو یکجا کرنے کے لیے اٹھائے, اس میں بہت اس وقت وزڈم کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. یورپ میں آپ نے کنٹریز میں سرو بھی کیا ہے, پاکستان کو سرو کیا وہاں پہ ایز این ایمبیسڈر. یورپی یونین میں ایک ریزولوشن لائی گئی, بڑی اس ریزولوشن کی بڑی دھوم تھی اور اس وقت بڑی بات ہو رہی تھی کہ اس کو کنڈیم کریں گے. اس کے 2 حصے تھے, ایک وہ انڈین مسلمز کا تھا, ایک کشمیریوں کے حوالے سے تھا, لیکن اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ کیا اس طرح سے اس کو بہتر طور پہ ورک آؤٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا؟ ایم ای پیز کی جب بہت زیادہ حمایت بھی تھی اس کے اندر, تو آؤٹ کم وہ کیوں نہیں نکلا؟ اتنی بڑی انسانیت سوز المیہ کے بعد بھی جو یہ کر رہے ہیں, اور پچھلے 400 دن سے زائد کشمیری جو ہیں محبوس ہیں. دیکھیں, کاغذوں پہ آپ جو بھی چیز لا کے اس کی قرارداد بھی پاس کر لیں, گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس سے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے معاشی مفادات بھارت کی ہیوج مارکیٹ کے ساتھ جڑے ہوں گے تو ان مفادات کا تحفظ زیادہ ضروری ہوگا آپ کے لیے, یا آپ کے لیے اس کاغذ کی وقت زیادہ ہوگی جو آپ نے ایک سائن کر کے, لیکن سائن بھی نہیں ہوا, ایک ریزولوشن جو تھا اس کے اوپر کے. بات یہ نہیں ہے, اگر آج ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, اگر آج بھارت کا آپ ایسے سوچیں کہ اس کا سائز جغرافیائی لحاظ سے یہ بہت چھوٹا سا ملک ہوتا اور یہی حرکت کر رہا ہوتا تو, اور اتنی بڑی مارکیٹ نہ ہوتی, تو کیا مغربی ممالک اسی طور پہ اس سے ڈیل کرتے؟ consequences would have been different. تو مختلف ہوتے, ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتے. تو معاشی مفادات جو ہیں اس کے تحت آپ کی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کو اس وقت چلایا جا رہا ہے. ٹھیک. تو جب تک آپ معاشی طور پہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتے کہ جہاں آپ ڈکٹیٹ کرا سکیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے, تب تک آپ یہ کام نہیں ہو پائے گا. اس کا مطلب تو کشمیریوں کو بہت ویٹ کرنا پڑے گا, اس کا بہت انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے. بہت نہیں, انتظار نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ ایک جو چیز ہے نا, اکثر بات تو پروگرام میں بات ہوتی ہے تو یہ بات جو ایک میرے خیال میں بھول جاتے ہیں لوگ, وہ یہ ہے کہ کشمیر میں تحریک آزادی اس لیول پہ پہنچ چکی تھی جب 5 اگست کو ان لوگوں نے اس پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم 1 سال 2 سال ان کو بند کر دیں گے تو ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. اس میں پہلے جذبہ تھا, اس میں پہلے حریت پسندی تھی, اب اس میں غصہ بھی آ گیا ہے, انتقام بھی آ گیا. تو وہ جو انتقام اور وہ غصہ اور حریت پسندی اور جذبہ جو ہے پیس اس کی تیز کر دے گی. تو اس نے جب انہوں نے باہر آنا ہے تو یہ بھارت کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے, بھارت کے قابو میں نہیں آئیں گے. سو اسی لیے آپ نے جو بھی چیز ہے اس کو بھارت بھی مد نظر رکھتا ہوگا I'm sure, لیکن پاکستان کو بھی یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ یہ جنہوں نے تحریک آزادی چلا رکھی ہے, جنہوں نے یہ حق خود ارادیت کی تحریک چلا رکھی ہے, ان لوگوں کو سپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے. اور جب آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ مشکل میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہی کا ساتھ دیں گے. تو اسی طرح ملنا ہے نا, کیونکہ یہ تو ایک نیچرل سا آپ کے ملک کا ایک تعلق ہے جو دونوں جو اس ریجن نے پاکستان کے ساتھ ملنا تھا. ٹھیک. اب تاریخ ہم اس کے اوپر ریپیٹ بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ آج کل کے حالات مختلف ہیں. 1947 کے مقابلے میں آج کل کے حالات بہت مختلف ہو چکے ہوئے ہیں. یہ جو فارمولا آپ نے بتایا ہے کہ جس کے تحت جیسے معاشی انٹرسٹ ہے اور اکنامک انٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے انڈیا پہ وہ پریشر نہیں ہے جو ایک ملک پہ ہونا چاہیے, اتنی زیادہ
آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے دفتر بند کر کے وہ بھی جا رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اگر بات کریں تو یہی فارمولہ جو ہے پھر امریکہ کے اس رسپانس کے اوپر آتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے. یہی فارمولہ پھر باقی ممالک کے حوالے سے آتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی اسی لیے نہیں کام کرے کیونکہ انہیں اسٹریٹجک بھی ان کے ساتھ ٹائز ہیں, اکنامک ٹائز بھی ہیں, اور کوئی پریشر ہمیں یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں کوئی پریشر اس وقت تک بلڈ ہوتا نظر نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, اس پوزیشن بھی نہیں ہوں گے کہ ان سے بات کر سکیں. دیکھیں, یا معاشی طور پہ آپ مضبوط ہو یا پولیٹیکلی آپ مضبوط ہوں یا دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ آپ مینوور کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں, تب آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جب آپ کی مشرقی سرحدوں کے اوپر بھارت نے ایک دوبارہ دھاوا بول کر مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے پھر سے, تو اس وقت افغانستان میں صورتحال جو تھی وہ امریکہ کے خلاف جا رہی تھی. وہ اپنے ٹروپس کو بلانا چاہ رہے تھے, طالبان کے ساتھ وہ اپنے معاملات سیٹ کرنا چاہ رہے تھے. ہم لوگوں نے اس وقت امریکہ کو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم آپ کی مغربی سرحدوں کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, آپ کی مدد کریں گے, لیکن مشرقی سرحدوں پہ آپ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. آپ کی جب لیوریج تھی اس وقت, آپ کے ہاتھ میں جب لیوریج ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر ہم نے کیا کرنا ہے معاشی طور پہ, کیا پاکستان جو ہے 1 سال کے اندر ورلڈ پاور بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیا کوئی ملک بھی دنیا کا ورلڈ پاور بن سکتا ہے؟ معاشی طور پہ نہیں بن سکتا. لیکن پولیٹیکل ایشوز تو آپ کو گھنٹوں کے اندر اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ جہاں آپ مینور کر سکتے ہیں, جہاں آپ کا لیوریج بڑھ جاتا ہے, جہاں آپ کو ڈپلومیٹک سپیس مل جاتی ہے. اس سپیس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ہر وہ چیز کرنے کی ضرورت تھی اس وقت تاکہ آپ کے یہاں حالات تھوڑے بہتر ہو جاتے. چاہے اسے کچھ بھی نہ ہوتا, آپ یہی کہتے کہ جی یہ کرفیو اور 370 اور 35 یہ جو ہے اس کو تو ریسٹور کرائیں, باقی چیز ہم پھر دیکھتے رہیں گے. تو جس ملک کی حالت یہ ہے کہ 9 لاکھ فوجی بٹھا رکھا ہوا ہے اتنی چھوٹی آبادی کے لیے, اوپن جیل ہے, اور ان کو خوف اتنا ہے, تو اس آپ خیال وہ ملک جو ہے سسٹین کر پائے گا؟ کب تک کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. کمنگ بیک ٹو کشمیر سچویشن, وہاں پہ جو انہوں نے ایک پیرالل سیٹ اپ لے کر آئے ہیں, ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے وہاں پہ, اور جو بھی اپنی کٹ پتلی انتظامیہ تھی اسی کو خود سے ہی نگیٹ کر دیا کہ یہ وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے. تو اپنا لیفٹنٹ گورنر بھی لے کر آئے, گجرات سے لے کر آئے, بڑا پرانا اپنا وفادار لے کر آئے. وہ لیفٹنٹ گورنر, یہ جو نیا سیٹ اپ ہے, یہ آپ کو چلتا نظر آئے گا؟ حالانکہ 9 لاکھ جس طرح سے آپ نے بتایا 9 لاکھ آرمی بھی ہے, کیا یہ چل پائے گا کہ اگر ان کی پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں چل پایا ودن پیپل یہ نہیں اٹھا کے لائے؟ نہیں چلے گا. دیکھیں, یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, اس قسم کی جہاں جبر و ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے, ان کو تنگ کرنے کے لیے, ان کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے ڈھونگ رچائے جاتے ہیں. آج آپ نے لیفٹنٹ گورنر لے آئے, آج ہم دوسرا چیز لے آئے, آج یہ پارٹی آگئی, ری آرگنائزیشن ایکٹ لے آئے, وہ کرے. کیا نظریہ تبدیل ہوا ہے؟ نظریاتی طور پہ یہ جو اشخاص باری باری آ رہے ہیں, کیا ان میں تبدیلی آئی ہے؟ اگر نہیں آئی ہے تو بڑا سمپل اس کا جواب ہے کہ آئندہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سیٹ اپ کریں یا نیا سیٹ اپ کریں, جب تک ایڈیولوجیکلی آپ ایک نئے ذہن کو, نئے نظریے کو سامنے لے کر نہیں آئیں گے, تب تک یہ چیز چلنے والی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ون تھنگ مور, پاکستان کے حوالے سے بھی میں 27 اکتوبر کو لے کر بھی کئی کشمیریوں سے انٹریکشن کا موقع ملا, ان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان سارا تکیہ ہمارا پاکستان کے اوپر ہے, ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان پرائم منسٹر جب گئے, انہوں نے بھی جب بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کشمیر ڈیسک ہم مختلف ایمبیسیز میں قائم کریں گے. ہاؤ یو سی بینگ این ایکس ایمبیسیڈر, کہ کیسے کشمیر ڈیسک جو ہے وہ بہترین طور پہ, فعال طور پہ کام کر سکتا ہے ایمبیسیز کے اندر, کیسے ریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے پبلک میں, خاص طور پہ اپنی مسلم ورلڈ کے اندر, جس کو شاید میسز کو نہیں پتا کہ کشمیر کا مسئلہ کتنا ہے. اسی طریقے سے یورپ کے اندر بھی. یور ٹیک. دیکھیں, ڈیسک کے اوپر جو ہے نا, آپ ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ تو ہمیشہ سے کشمیر کے اوپر ہمارا سب سے بڑا ڈسپیوٹ یہی ہے پاکستان کا, اور اس کے اوپر ہم کام کرتے آ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک اسپیشل ڈیسک بنا ہے تو شاید اس سے صورتحال اکثر تبدیل ہو جائے گی. نہیں ہوگی.
آپ کو اس وقت کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستانیوں کے منہ سے کشمیر کا ذکر سن سن کر وہ بے حس ہو چکی ہوئی ہے اور انہوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. آپ کی بات سن لیتے ہیں, لحاظ میں ادب میں سن لی, لیکن اس پہ ایکٹ نہیں کرتے. آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ جو کشمیری ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو ساتھ لے کے ان کے ڈیلیگیشن بنا کے پوری دنیا میں لے کے جائیں. آپ دنیا کو آپ بتائیں کہ جی یہ ہو رہا ہے. کشمیری جب جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دنیا جو ہے ایک اور طریقے سے ان کو سنے گی. اس کے لیے آپ پاکستان کے سفارت خانوں میں ڈیسک بنانا یا پاکستان کے وزارت خارجہ میں آپ کشمیر سیل بنانا, یہ چیزیں یہ کوارڈینیشن کے لیے بہت اچھی ہے. لیکن آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈسپیوٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کا ریزولوشن جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو, ٹھیک ہے, کشمیریوں کے حق میں ہو. اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہے کیونکہ کوارڈینیشن بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ تو پہلا قدم بھی نہیں ہے نا, آپ کو تو بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. تو وہ اور یہ جتنی جلدی ہو سکے تو اس کو لے لینا چاہیے. غالب اقبال صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, اس حوالے سے بہت زیادہ بات آپ سے کرنی تھی, کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ یہ نشست رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں وقت دیا. ناظرین, پارٹیز کوئی بھی ہوں, پی ڈی پی ہو, نیشنل کانفرنس ہو یا JNK اپنی پارٹی ہو, تمام کے مقاصد ایک ہی ہیں, ذاتی زندگی میں اپنے لیے فوائد اکٹھے کرنے, اپنی فیملیز کو نوازنا. جیسے کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 73-74 سال سے یہ دغا بازی کرتے آئے ہیں, آئندہ بھی اس کا آؤٹ کم کچھ مختلف نہیں ہوگا. کشمیر میگزین سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.